السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. کل ہم نے سورہ فاتحہ کی آخری آیت جو ہے اس کو پڑھا، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اس کے ترجمے میں لوگ عام طور پر غلطی کر جاتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. حالانکہ اصولی طور پر یہ ترجمہ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ موصوف ہے، یا اس کو مبدل منہ بناؤ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب صراط الذین موصوف ہوگا تو یہ اس کی صفت بنے گا، یا اسے بدل بنا لیں. اس صورت میں معنی یہ ہوگا ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ وہ رستہ جس پر جو ہے یعنی ایسا رستہ نہ اس پہ غصے ہوا گیا، غضب ہوا اس پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ رستہ. تو یہ صفات رستے کی ہیں، تو اس لیے ترجمہ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے. یہاں پر ایک دوسرا بڑا مسئلہ عقیدے کا جو ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اللہ نے انعام کیا. لیکن جب باری آئی ہے غضب کی اور گمراہی کی، ان دونوں چیزوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں عقیدے کی. یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء. دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو ابلیس شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی. لیکن اللہ رب العالمین کا ادب یہ ہے، رب کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر اور بلائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، برائی اور شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. یہاں بھی آپ دیکھیں انعام کرنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن غضب کی اور گمراہی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف. اور یہ قرآن مجید میں آپ متعدد مقامات موجود ہے. سورۃ القاف ہے، دیکھیے یوشع بن نون تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب مچھلی جو پانی میں گم ہو گئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتنا غداءنا، لاؤ بھائی ناشتہ کرے، کھانا لائے، تو فرمانے لگے کہ اوہو وہ تو بھول گئے. اور آگے ما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بلا دیا اس بات کو یاد رکھنا. میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ تو پانی میں چلی گئی ہے، تو بلایا کس نے؟ شیطان نے. تو برائی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بات دیکھ لیجئے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ شیطان نے جو ہے وہ تھکاوٹ، بیماری اور تکلیف جو ہے وہ پہنچائی ہے. حالانکہ خالق کون ہے؟
اللہ، لیکن نصب اور عذاب کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ شیطان کی طرف کی ہے۔ یہ دیگر بھی آپ کو کے مقامات دیکھ لیجئے تو یہ بات یہ آپ نے ملحوظ رکھنی ہے، اور اس کی دلیل بھی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ایک میدان میں ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ ایک میدان میں ہوں گے اور نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، آواز دیں گے، لبیک وسعدیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، والخیر فی بید والخیر بیدیک، یا اللہ ساری خیر بلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، والشر لیس الیک، یا اللہ شر برائی جو ہے اس کی نسبت تیری طرف نہیں ہے، ساری خیر بلائیاں نفع تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ، لیکن شر برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ اس مسئلے کو فی زمانہ توجہ سے اسے سمجھا ضروری ہے کہ اس وجہ سے دو لوگ انتہا پہ کھڑے ہیں اور بڑا کفر تک معاملہ لگائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب شیطان نے ایک الٹے کام میں الجھا دیا لوگوں کو اور لوگ الجھ گئے۔ ہمارے ہاں دیوبندیوں کے اندر ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو کہا جاتا ہے امکان کذب، امکان کذب، کہ کیا معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیوبندی حضرات وہ ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پہ قادر ہے لہذا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری طرف دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس جو ہے ویسے ہی ایسی چیز سے مبرہ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ جب شریعت نے ادب سکھا دیا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ لوگوں اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن یاد رکھو خیر کی نسبت رب کی طرف ہوگی، برائی اور شر کی نسبت رب کی طرف نہیں ہوگی۔ عرف میں بھی یہ چیز توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ دیکھو ایک آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ اللہ کی عظمت کی بریائی کی علامت ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پوری کائنات رب نے پیدا کی، یہ اللہ کی عظمت کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ بری چیز کی نسبت کریں اللہ کی طرف کہ اللہ کی خلق کہ اللہ نے اللہ کتیاں دا رب ہے، الیاذ باللہ نعوذ باللہ من اللہ سوراں دا رب ہے، دیکھو پیدا تو رب نے کی ہے، لیکن یہ نسبت کا انداز یہ گستاخی اور توہین کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا ہے، انعمت علیہم، جیسے ہم نے بات شروع کی کہ انعام اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، برائی گناہ غلط چیز شر جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ اور یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہوا، پھر عامر ذات چونکہ خارجی انسان تھا، تکفیری تھا بدترین قسم کا، ہر آدمی کو کافر بنانے پہ کھڑا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بریلیت میں بھی خارجیت تکفیر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ یہ خارجی صرف وہی نہیں ہے جو بم بلاسٹ کرنے والے تھے، خارجی وہی نہیں ہے جو جگہ نہروان میں سید علی کے خلاف تھے، یہ جو ہمارے یہاں رضا خانی ہے یہ بھی تکفیری خارجی ہیں، یہ لوگ بھی ان فتاوی رضویہ بھرا پڑا ہے تکفیر سے امت کی۔ اور اسی عصبیت میں بڑی معذرت کے ساتھ عامر رضا بریلوی نے رب کو بھی گالیاں دینے میں باک محسوس نہیں کیا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں، ہمارے ہاں طلباء رات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ طبقہ، یہ فرقہ پرست گروہ جو ہے نا، اپنے مد مقابل مخالفین کو کافر قرار دینا، ان کو گستاخ بے ادب قرار دینا، یہ ثواب کا کام سمجھتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا مشن بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو گستاخ بے ادب اور کافر قرار دے دو۔ لیکن کہتے نا رہے ٹٹولتے اوروں کے عیب نہ تھی اپنے گناہوں کچھ خبر، جو پڑی اپنے گناہوں پر ایک نظر تو کوئی نگاہ میں برا نہ رہا۔
یہ میرے پاس ہے فتاوی رضویہ. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بات وہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا سبق ہے، لیکن دلیل سے بات سمجھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر گستاخانہ اور توہین امیز ہے کہ اس بات میں بے اتفاق ہے کہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب کا ایمان ہے بے اتفاق کہ اللہ ہمارا رب ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن پھر اپنے جو ہے وہ بغض و عناد کی بنا پر رب کو گالیاں دینا، یہ کسی بدبخت گمراہ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے. یہ آپ صفحہ نمبر 545 ہے. لیجئے جی. پہلے تو غیر مطلب شروع ہوئے ہیں جی کہ جی جناب فلاسفہ کے جھوٹے خدا، پھر جناب آریہ کے جھوٹے خدا، پھر مجوس کے جھوٹے خدا، پھر یہود کے جھوٹے خدا، نصارہ کے جھوٹے خدا، نیچری عقل پسندوں کے جھوٹے خدا، چکڑالویوں کے جھوٹے خدا، رافضیوں کے جھوٹے خدا. اب آ جائیے جہاں کلمے والے کھڑے ہیں، وہابیوں کے جھوٹے خدا. اور یہ لفظ اتنے خطرناک ہیں، اتنے غلیظ ہیں جو عام رضا نے استعمال کیے ہیں. آپ کو کسی وہابی، وہ آپ کسی دیوبندی پر اس کا لفظ اطلاق کریں یا کسی اہل حدیث پہ کریں، کسی بھی ذمہ دار مسلم عالم کی کتاب میں یہ لفظ نہیں ملے گا. اور یہ بریلوی مولوی ہیں، جامعہ نظامیہ کے سابقہ صدر مدرس تھے، اس نے یہ بات لکھی ہے. اس نے جو ہے اس کا نام تھا، یہ جامعہ نظامیہ کے تھے، یہ کتابیں بھی تباہ ہیں، میں بتا دیتا ہوں نام. اس نے بھی لکھا ہے کہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ اپنے دل کی بڑاس گالی نکالنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نام دوسرے کا لے کر کے کہو کہ فلاں تجھے یہ گالیاں دیتا، دل کی بڑاس بھی نکل جائے گی، اپنے اوپر بات بھی نہیں آئے گی. بے عین ہی یہی کردار عامر رضا بریلوی نے یہاں پر ادا کیا ہے کہ جو اللہ کو گالیاں دی ہیں اور بڑاس نکالی اپنے دل کی، اور کبھی نام لیا وہابیوں کا، کبھی نام لیا ہے جو ہے وہ دیوبندیوں کا اور کہیں غیر مقلدوں کا. اب آپ دیکھ لیجئے لفظ ایسے خطرناک کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کرتے کرتے آگے لفظ ہیں کہ جس کا کہتا جاہل رہے، ایسے کو بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا، سب ممکن، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا کرنا، ناچنا، تھڑکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے منافی، اس کے خلاف کوئی ایسا دنیا میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ملے گا جو رب کے بارے میں ایسی بےہودہ بکواس کرے جو اس فتاوی رضویہ کے اندر اہل جو ہے وہابیوں کا، دیوبندیوں کا اور غیر مقلدوں کا نام لے کے عامر رضا نے رب کے بارے میں بکواس کی ہے. تو یہ نتیجہ اصل میں کیا ہے؟ ان کا آپس کا اختلاف تھا کہ جو ہے وہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے. ایک گروہ کا جو ہے وہ تھا کہ برائی کی نسبت ہو سکتی ہے، دوسرا قائل نہیں ہے. اب اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مد مقابل کو کافر، گستاخ، بے ادب قرار دینے کے لیے رب کو بھی گالیاں دے چھوڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے جی، بہرحال مسئلہ سمجھ آ گیا. اس لیے کوئی مسئلہ پوچھتا صاف کہو، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن خیر کی نسبت رب کی طرف ہوگی، شر اور برائی کی نسبت رب کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. دلیل والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک ولا الضالین آمین. یہ فاتحہ مکمل ہونے پر آخر میں آمین کہنا ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہ ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام یہ کلمات کہہ لے پھر تم نے آمین کہنا. اس کے بعد بھی کب کہنا ہے؟ امام کے ساتھ.
اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یاد رکھو اس کے پہلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس پہ اونچی جہری آمین کہنے کا باب قائم کیا، عنوان قائم کیا. مولوی شریف کوٹلوی بریلوی نے دلائل المسائل کے اندر جو ہے فقہ الفقیہ میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جہری بات کہتے ہیں اونچی کہنا، اگر تو حدیث یہ ہوتی اذا امن الامام فامنوا، پھر تو جہری کہنا مراد ہو سکتا ہے. تو حالانکہ یہ لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں تو لہذا جہری. پھر تیسرے نمبر پہ انہی الفاظ کی تفسیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لے لیجیے. سنن ابی داؤد میں لے لیجئے، جامع الترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب آمین کہتے مد بہا صوتہ، نبی علیہ السلام اپنی آواز کو لمبا کرتے تھے، کھینچتے تھے. رفع بہا صوتہ، آپ اپنی آواز کو اونچا کرتے تھے. اب یہ دونوں لفظ رفع بہا صوتہ مد بہا صوتہ دونوں لفظ لے لیجئے. اب دونوں کو کر کے دیکھ لیجئے. اخفاء کے اندر آہستہ کہنے میں یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہوتی. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آواز اونچی بھی ہوگی تب بھی آمین، مد بھی ہوگی صوت بھی ہوگی. لیکن ہمارے ہاں یہ بات، ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے فرقہ وارانہ مسلک کی وجہ سے آمین کہنے کے قائل نہیں، حالانکہ واضح حدیث ہے بالکل صریح واضح. کہتے ہیں دیکھیے جی آمین دعا ہے، لہذا دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا آہستہ کی جاتی ہے، اونچی نہیں، کیونکہ آمین کا معنی ہوتا ہے عجیب، یا اللہ تو یہ دعا قبول فرما لے. پھر آگے نبی علیہ السلام کے اس عمل اور واضح حدیثوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت لے کے آئیں گے مخالفت میں. یا وہ کہتے ہیں کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ. تو کہتے ہیں دعا کا ادب سکھایا نا کہ آپ نے عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے اور آہستہ کرنی ہے. تو آمین دعا ہے، لہذا آمین کیا ہوگی؟ آہستہ ہوگی. اور اللہ کے بندو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی قرآن جان سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں مد بہا صوتہ، آواز کو لمبا کر رہے ہیں. رفع بہا صوتہ، کیا الیاذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعا کے ادب کی یہ آیات نہیں سمجھ آئی تھی. یہ ظالمانہ طریقہ ہے جب سنت رسول کے مقابلے کے اندر جو ہے غلط معنی آیت کو پہنا کر کے آپ ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. قرآن کی آیت کا آیت سے یا قرآن کی آیت کا حدیث سے یا حدیث کا حدیث سے جب غلط معنی پہنا کر کے آپ ٹکراؤ پیدا کریں گے، یہ ظالمانہ طریقہ ہے. اور یہ تقلیدی مذاہب کی مجبوری ہوتی ہے اپنے باطل مذہب کے دفاع کے لیے ایسا کام کرنا. حالانکہ دیکھ لیجئے خود دعا کون سا آہستہ کرتے ہیں. آپ کسی مسجد میں چلے جائیے دیوبندی بریلوی میں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آہستہ ہوتی کہ اونچی ہوتی ہے؟ بھئی وہ دعا کا ادب نماز کے بعد آپ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ جب نماز کے بعد جو ہے وہ امام کا منہ قبلے جانا بھی ہوتا ہے، وہاں سے دعا شروع کرتا ہے، یہ رخ موڑ کے مقدیوں کی طرف پھر شروع کر دیتا ہے، وہ تو اونچی دعا کرتا ہے. تو وہ دعا کا ادب تو آپ کو بھی نہیں آتا. اگر دعا کا یہ ادب آپ کو ملحوظ تھا تو آپ اونچی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جنازے کے بعد اونچی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہاں بھی دعا ہے ہی نہیں شریعت میں. ایک آپ نے خود بنا لی اوپر سے جو ہے وہ اونچی بھی کرتے ہو. کدھر گیا دعا کا ادب؟ رائے منڈ کے لیے پوری دنیا سے حج میں بھی تمہیں پریشانی لگی ہوتی ہے جی، حج سے بڑا اہتمام رائے منڈ میں ہوتا ہے اور وہاں دعا کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہو. وہاں نماز جو ہے وہ اسپیکر میں نہیں ہوگی، کسی کو آمین نہ سن جائے، لیکن دعا اسپیکر میں ہوگی.
تو کدھر گیا وہ دعا کا ادب؟ اونچی جو دعا جو ہے وہ ادعوا ربکم ضرعا وخفیا، یہ دعا آہستہ ہوتی ہے کہ ارائمنٹ میں یہ قرآن نہیں چلتا، وہاں یہ ادب نہیں ہے۔ بہرحال ایک اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَعْمِينَهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جو آمین کہتا ہے جس کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، اس کے پہلے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من، کہتے جی کبھی فرشتوں کی آواز سنی ہے آپ نے؟ کہتے کبھی آپ نے فرشتوں کی آواز سنی ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے پھر فرشتے آہستہ کہتے ہیں نا، اسی لیے نا آواز سنی، پھر تم بھی آہستہ کہا کرو۔ یعنی آپ بات کا انداز لگانا ان لوگوں کا کہ ایسے ظالم ہیں، ایسا دھوکہ دیتے ہیں دین کے نام پہ۔ یار تمہارا نہیں دل مانتا، صاف کہو بھئی تم رسول اللہ کی بات مانتے ہو، ہم اپنے امام کے پیروکار ہیں اور ہمارے مذہب میں شامل ہے ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على الترجیح، کہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی آ جائے لیکن امام کی بات مقدم ہوتی ہے، امام کے مقابلے میں نہ قرآن دلیل ہوتا ہے نہ رسول اللہ کی بات دلیل ہوتی ہے۔ صلح کرخی کا قاعدہ ہے، نہ ہو تو حال زمانہ میں دیکھ رہا ہو تازہ۔ آپ مولانا منظور مینگل صاحب جو ہے جامعہ فاروقیہ کے، ان کے مدرس سے شیر کے جو ہے وہ مناظر بھی ہیں کراچی کے، آپ ان کی توحید المناظر اٹھا لیجیے، انہوں نے یہ قاعدہ لکھا تقلید کے بیان کے اندر کہ جو ہے ایک طرف قرآن حدیث ہو، ایک طرف قول امام ہو، تو مقلد جو ہے وہ قول امام کے جو ہے قرآن حدیث چھوڑ دیتا ہے، قول امام کو وہ لے گا۔ تو کیوں ایسے قرآن حدیث کی باطل تعویلیں کر کے کیوں نیا کفر جو ہے وہ ساتھ کماتے ہیں؟ بہرحال یہ بات یہ فرشتے کہتے ہیں۔ اب دیکھو جی، اب بات یہ ہے کہ فرشتے کہتے کہاں پر ہیں؟ اسی صحیح بخاری میں حدیث ہے، قالت الملائکۃ فی السماء آمین، فرشتے آمین کہاں پہ کہتے ہیں؟ زمین سے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، پر ہر آسمان دوسرے آسمان کا 500 سال کا، اتنی دور سے آواز آئے گی آپ کو؟ کراچی میں بندہ کبھی بھی آپ نے کراچی والوں کے ساتھ یہ کام کرنا، کہتے سامنے تو نظر نہیں ہوتا، لہٰذا ہم کو پتا کر دے کہ نہیں کرتے، کرنا ہی نہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو اس لیے یہ ایسے دھوکے، یہ فرقہ وارانہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بعض لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے فرقہ وارانہ باطل مذہب کو کے دفاع کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے۔ بلکہ ایک آدمی نے ظلم کی حد ہی کر دی، یہ خضر یا بکر بھی ہے نا، میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، فتح جنگ سے آگے گاؤں تھا، اللہ اکبر، اس نے تقریر کی، کہنے لگا یہ غیر مقلد حدیث کہتے ہیں، حدیثوں کے خلاف لگا تھا، کہنے لگا یہ کہتے ہیں جی یہودی آمین کہنے سے چڑ کھاتے ہیں، کہنے لگا ان غیر مقلد وہابیوں سے کہا کرو اور تمہاری صفوں میں یہودی ہوں گے جن کو تم چڑھاتے ہوگے، ہماری صفوں میں یہودی نہیں ہوتے، ہم تو نہیں چڑھاتے کسی کو۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کہتے یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو ویسی سنو۔ اس کے بعد میری تقریر تھی، میں چلا گیا۔ میں نے پھر کہا جواب میں نے کہا حضرت بات تو پوری بیان کر دیا کرو، حدیث میں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی التامین والسلام، یہودی دو چیزوں پر تم پہ حسد کرتے ہیں، ایک آمین کہنے پر اور دوسرا سلام کہنے پر۔ تمہیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس پہ یہودی چڑھتے ہیں، یہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آمین کے بارے میں تو اپنے حوارینہ خواندہ حواریوں کو آپ نے تسلی دے لی۔ ہم نے کہا جب آپ مسجد میں یا مدرسے میں جا کر کے السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ وہاں یہودی بٹھائے ہیں جن کو چڑھانا ہوتا ہے۔ گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جا کر گھر والوں کو السلام علیکم کہتے ہو، گھر میں کون سے یہودی اور یہودن بٹھائی ہیں جن کو تم نے چڑھانا ہوتا ہے، جس کے لیے سلام کہتے ہو؟ فما ہوا جوابکم ہوا جوابنا۔ چلیے جی، یہ سورہ الفاتحہ، اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے لمبی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سے لمبی سورت پورے قرآن مجید کے اندر کوئی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت
وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے جسے آیت مداینہ قرض والی آیت کہتے ہیں. قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت وہ آیت بھی اسی صورت کے اندر ہے, آیت القرض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر, مسند احمد کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام آیا کہ جو پہلی 7 سورتوں کو سیکھ لیتا ہے, مایا فهو حبر, وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے. اور اس میں یہ پہلے نمبر پر ہے بڑی سورتوں میں سے السبع الاول, بلکہ دوسرے نمبر پر پہلی سورہ فاتحہ ہے, دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے. جو میں پہلی 7 سورتیں جو سیکھ لیتا ہے وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 2 روشن نور ہے, اقرأ الزہراوین, 2 روشن نور جو ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرو روشن پھولوں کو. اب قیامت کا دن ہوگا یہ 2 بادلوں کی طرح, یا یہ 2 جو ہیں وہ جھنڈ اس کی صورتوں میں یا پرندوں کی صورت کے اندر اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کر کے آئیں گی اور اپنے رب سے جھگڑیں گی حتیٰ غفر لہو, حتیٰ کہ پڑھنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا. تیسری فضیلت نبی نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ سنام القرآن, مایا یہ قرآن مجید کی کوہان ہے, وہ نمایاں حصہ جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے, وہ اس کو پہچانا جاتا ہے. آپ نے اس کو سنام القرآن قرار دیا ہے. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں لا تجعلوا بیوتکم قبورا واقرؤوا فیہ سورۃ البقرہ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اگر لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ البقرہ پڑھو. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر کے اندر نہیں ٹھہر سکتا. اور آپ نے فرمایا ان اخذھا برکاتن, اس کا پڑھنا سورہ بقرہ کا یہ باعث برکت ہے. وترکھا حسرتن, اس سورت کو تلاوت چھوڑ دینا, اس کو سمجھنا چھوڑ دینا, اس کو چھوڑنا افسوس اور حسرت کا باعث ہو گیا. مطلب کاش میں اس کی تلاوتیں کرتا, اس کو پڑھا کرتا. لا تستطيع البطلہ, اور جادوگر جو ہیں وہ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ اسی حدیث کے راوی ہیں معاویہ رحمہ اللہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ البطلہ جو ہے اس سے مراد السحرہ, کہ لا تستطيع البطلہ, جادوگر جو ہیں کتنا بھی بڑا جادوگر آ جائے وہ اس جادو جو اس صورت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لینا. شروع میں لا تجعلوا بیوتکم قبورا, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں سورۃ البقرہ پڑھو. اب آپ نے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ قبرستان سے. اور نہ تلاوت کرنے والے قبروں میں کون ہوتے ہیں؟ مردے, وہ پڑھنے میں کا اختیار نہیں رکھتے. اور قرآن نہ پڑھنے والے کو نبی تشبیہ دی گئی ہے مردے کے ساتھ. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی, گویا کہ وہ گھر قبر ہے, اور جو نہیں پڑھتا گویا کہ وہ مردہ ہے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا, ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. قبر کے اوپر قرآن نہیں پڑھا جاتا, ورنہ قبر سے تشبیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر قبروں کے اوپر قرآن پڑھنے کا جواز ہوتا ہے اسلام میں, قبروں کے اوپر قرآن پڑھنے کا, قبروں کے اوپر یاسین پڑھنے کا, قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا شریعت میں کوئی جواز ہوتا تو آپ اس کو قبر اس گھر کو قبر سے تشبیہ نہ دیتے جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ قبر تلاوت سے خالی ہوتی ہے اور مرنے والا پڑھنے سے عاجز ہوتا ہے. تو جس گھر میں نہیں پڑھی جاتی گویا وہ گھر قبرستان ہے, جو تلاوت سے کیا ہے؟ خالی ہے. تو معلوم ہوا کہ قبروں پہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ یہاں تشبیہ کیا ہے کہ مشبہ میں ہی ہے قبر, مشبہ جو بھی جسے تشبیہ دی گئی وہ قبر ہے. کس کو دی گئی؟ اس گھر کو جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. تو مشبہ ہی میں وجہ شبہ
زیادہ طاقتور ہوتی، بڑھ کے ہوتی ہے، بالکل قرآن کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ جس میں اللہ کا ذکر تلاوت نہیں ہوتی اس کو قبر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو گویا قبروں پہ قرآن مجید نہیں پڑھنا جائز، نہ ہی شے میں پڑھنا ثابت ہے، اسی لیے تو تشبیہ بنتی ہی نہیں ہے، لہذا قبروں پہ قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ چلیے جی، سورۃ البقرہ، اس سورت کی وجہ تسمیہ البقرہ، یہ اس میں جنس ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں، بقرہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے ثور، بیل۔ ہمارے دادا استاد ہیں، فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا فیض الرحمان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، اللہ استاد محترم کو صحت عطا فرمائے، استاد محترم کے بھی استاد، جیلم کے اندر استاد محترم ان سے جو ہے وہ پڑھا، ان کا نام مولانا فیض الرحمان ثوری۔ یہ آپ جامع ترمذی پڑھتے ہیں، جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، تحفۃ الاحوذی کے اندر عبد الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بعض جگہ پر کوئی روایت جو ہے امام ترمذی نے فی الباب کے تحت جو روایات کی طرف اشارہ دیتے ہیں، ان کی تخریج تو کی ہے لیکن بعض جگہ وہ روایات نہیں ملی، فرمایا لم اجد، مجھے یہ روایات نہیں ملی ہیں۔ ان روایات کو تلاش کر کے، ان کا احاطہ کر کے، وہ تحفۃ الاحوذی کے حاشیے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، پوری جو مکتبہ فروقیہ کراچی سے نسخہ چھپا اس پر چڑھی ہوئی ہیں مولانا فیض الرحمان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا نام ہے رشف الصحاب فیما ترک الشیخ مما فی الباب، رشف الصحاب فیما ترک الشیخ مما فی الباب، یہ فیض الرحمان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سوری بات سے سور سے چلی ہے نا، کیونکہ یہ بلوچ قوم جو ہے نا، وہ بلوچ قوم کے جو ہیں وہ بلوچ تھے، اور بلوچ جو ہے وہ مختلف خاندانوں کے اندر تقسیم ہے، کچھ بلوچ وہ ہوتے ہیں جو اونٹ پالتے ہیں، اور کچھ بلوچ وہ ہیں جو بیل پالتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ذات کے بلوچ تھے اور بیل وغیرہ پالتے تھے آدمی قبیلے تھے، تو بیل کو کہتے ہیں سور، تو یہ بلوچ ہونے کے ناطے اپنا انہوں نے لقب لکھا ہوا تھا ثوری، یہ نسبت جو ہے وہ اسی اعتبار سے انہوں نے لکھی تھی۔ تو بیل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، جو بقرہ کے مقابلے میں ثور ہوتا ہے۔ اور اس سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس کے اندر اللہ نے عقیدہ بعث بعد الموت، بنیادی عقیدہ کے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس عقیدے کے اس بات کے لیے اللہ نے سورۃ البقرہ کا کے اندر یہ واقعہ گائے کا بیان کیا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کے ضمن میں اللہ نے پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا تم گائے کو ذبح کرو، اور پھر کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر اس کا ٹکڑا مروایا، جانور کو مردے کو لگوایا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس اللہ مردوں کو کرتا ہے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بعث بعد الموت کے لیے، کیونکہ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ گائے کی نسلیں بیان ہوتی، ان کی تعریف ہوتی، اس کی اقسام ہوتی، اس کے فوائد خواص بیان ہوتے، یہ تاریخ کا موضوع ہوتا ہے۔ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطع یہ قطع سے بنا ہے، قطع یا قطع، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ الگ کرنا۔ یہ حروف جو ہیں یہ چونکہ ملا کے نہیں پڑھے جاتے، کاٹ کر کے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ظاہری طور پر تو جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو جو چیز زیادہ واضح ہوتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ الفاظ بطور چیلنج ذکر کیے گئے، تحدی اور چیلنج کے لیے، چونکہ عرب والے لوگ بڑے بڑے ادیب فصیح بلیغ لوگ تھے،
اور وہ قرآن مجید کو کتاب اللہ نہیں مان، اللہ کا کلام نہیں مانتے، کلام اللہ نہیں مانتے تھے. اس بنا پر ان کو یہ چیلنج دیا گیا، جیسا کہ اللہ نے مسترح لفظوں میں اسی قرآن مجید کی اسی سورت کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھائی اگر تم شک میں ہو اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ. لیکن ساتھ ہی اب اس بات کا قرینہ کیا ہے کہ یہ الفاظ بطور چیلنج ہے. ہم سے کوئی سوال کر سکتا نا کہ یہ آپ نے یہ بات اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ معنی راجح ہے کہ اس سے مراد چیلنج معلوم ہوتا. یہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اب جہاں بھی پڑھیں اکثر مقامات جہاں بھی ہے ان حروف کے بعد یا قرآن مجید کا ذکر ہوگا یا کتاب کا ذکر ہوگا یا وحی الہی کا ذکر ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے ان حروف مقطعات کے بعد جہاں کلام شروع ہوگا تو ان کے بعد یا قرآن مجید کا ذکر ہوگا یا کتاب کا ذکر ہوگا یا وحی الہی کا ذکر ہوگا. تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ الفاظ یہاں پر جو ہے بطور چیلنج معلوم ہوتے ہیں کفار کو. اور دوسری بات لیکن الفاظ پھر ایک تھوڑے ہیں. کہیں پر الف لام میم، کہیں پر الف لام را، کہیں پر قاف خالی، کہیں نون، کہیں پر صاد، کہیں پر قاف ہا یا عین صاد. تو اب مختلف حروف ہیں. اس لیے یہ بات ملحوظ رہے یہ ہیں متشابہات میں سے. جتنا ظاہری معنی ہمیں کرینے سمجھ آؤ ہم نے بیان کر دیا، لیکن حقیقت اصل بات جو ہے یہ متشابہات میں. قوم جی کی آیات دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک محکم ہے جس کے اندر واضح دو ٹوک فیصلے موجود ہیں، ہن ام الکتاب وہ اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ وہ کتاب مسائل کی بنیاد ہے، وَأُخَرُ متشابہات لا يعلم تعویلہ الا اللہ جس کی کنہ حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے یہ متشابہات میں سے اس کے پیچھے نہیں پڑتے. اس لیے ہمارے معاشرے میں عام لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے مختلف قسم کا معنی کرتے ہیں. کوئی الف لام میم، یہاں لوگوں بڑے تکلفات کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد. اللہ نے نازل کیا، جبریل امین لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. او بھائی اس میں کوئی شک ہے؟ نازل به الروح الامین ولا قلبک، اللہ نے اتارا یہ بھی برحق ہے، جبریل کے اوپر اترا، جبریل لے کے آیا یہ بھی برحق ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوا یہ بھی برحق ہے. اور لیکن سوال تو یہ ہے کہ الف لام میم کا یہ معنی ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ الف لام میم کا یہ معنی کدھر سے آ گیا؟ الف لام میم کا یہ معنی نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کامل کتاب، پوری کتاب. الف لام ہے نا، الف لام کے اعتبار سے معنی کیا. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، پوری کتاب جو ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. لوگ شبہات پیدا کریں، لاکھ کوشش کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ رہنمائی کرنے والی، ہدایت دینے والی ہے. ہدن مصدر ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے. ہدن بمعنی ہادی، رہنمائی کرنے والی ہے. للمتقین پرہیزگار لوگوں کو جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے والے. ھدی للمتقین جو پرہیزگار ہیں ان کو رہنمائی کرنے والے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رہنمائی کی ضرورت عوام کو بھی ہے، عام لوگوں کو بھی ہوتی ہے، تو کیا قرآن صرف نصیحت، عبرت، ہدایت کا فائدہ کیا صرف نیک پرہیزگاروں کو دیتا ہے؟ عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے حقیقی فائدہ جو لوگ اس سے اٹھاتے ہیں وہ تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، ورنہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. دلیل اسی سورۃ البقرہ میں اللہ نے روزوں کے بیان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں کہا ہے ھدی للمتقین،
اور وہ فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ آگے ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی خوبی الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر بھی، غیب پر۔ اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، ایمان تین چیزوں سے کے بنتا ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اقرار باللسان، وتصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح۔ زبان سے اعتراف، دل میں یقین، اور اس کے مطابق عمل، یہ تین چیزیں ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ اور عام طور پر اس مسئلے میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ آپ نے صحیح بخاری جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے صحیح بخاری کتاب الایمان کے شروع میں یہ پڑھا ہوگا، جو جامع ترمذی پڑھی وہاں بھی کتاب الایمان میں اہل علم نے، اساتذہ اکرام نے آپ کو یہ بات بیان کی ہوگی۔ میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ لوگوں یاد رکھو، یہ ایمان جو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا اعلان، اقرار، دل کا یقین، اس کے مطابق عمل۔ اگر زبان کا اعتراف ہی نہ ہو تو یاد رکھنا یہ کفر ہوتا ہے۔ دل سے بغیر بندہ مانتا بھی ہو کیوں نہ۔ ابو طالب کا کیا مسئلہ تھا؟ نبی کا چچا تھا نا، کتنی خدمت کی تھی، کتنا پیار تھا، لیکن اقرار نہیں کیا۔ زبان کا اقرار نہ ہو تو بندہ کافر ہوتا ہے۔ زبان کا اقرار اعتراف ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لکاذبون۔ زبان سے کہہ رہے ہیں آپ رسول اللہ ہیں، میں اللہ کو معلوم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے دعوے میں کیا ہیں؟ جھوٹے، ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ اگر زبان سے اعتراف بھی ہو، دل میں یقین بھی ہو، لیکن اس کے مطابق عمل نہ ہو تو یاد رکھو بسا اوقات بندہ کافر ہوتا ہے، بسا اوقات فاسق ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا کفر ہے۔ نماز ہے، بے نماز کو کافر دکھا جا گنا گیا ہے۔ تو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں، جیسے دیکھو ایمان ذو اجزاء ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ذو اجزاء ہے۔ حدیث الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کس سے اوپر شاخیں ہیں؟ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم از کم درجہ راستے سے ہٹا دینا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ امام بخاری نے گن گن کے چیزیں بیان کی، حب الانصار من الایمان، فلاں عمل من الایمان۔ ایمان کی شاخوں کو اہل علم نے گنا۔ امام بخاری میں بہقی کی پوری کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کے اجزاء پر پوری کتاب امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی، اسی عنوان سے ایمان کے مختلف درجے۔ جب ایمان کے اجزاء ہیں تو دیکھو جس قدر ان کے اندر یقین زیادہ، جس قدر عمل زیادہ، اس قدر ایمان مضبوط، جس قدر اس کے اندر یقین کی کمی، جس قدر اس کے اندر عمل میں کوتاہی، اسی قدر ایمان کم بھی ہوگا۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تم تلاوت کی تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے ہاں دو انتہائیں ہوتی ہیں۔ خارجی، ان کے نزدیک بندہ گناہ کر لے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ موقع بھی باطل ہے، وہ ایمان تو مانتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ زیادہ تر مرجیہ سے وابستہ ہے، ان سے ہمارا معاملہ بنتا ہے۔ مرجیہ رجا سے امید، یہ مرجیہ وہ گروہ ہے، ان کے نزدیک یا تو محض تصدیق، محض اقرار، یا محض یا وہ تصدیق، یقین کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ محض اقرار بندہ کہتا اللہ ایک ہے، اللہ ہے، نبی ہے، ٹھیک ہے، مومن، عمل کرے نہ کرے، یہ دل میں یقین ہے، منہ سے نہ بھی مانے، اسی کا نتیجہ ہے جو امام عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے کتاب السنہ میں لکھا، مرجیہ کا قول، اسی کا نتیجہ ہے جو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا، سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ ایک کہنے والے نے کہہ دیا، کہنے لگا ایمان ابی بکر
وَإِيمَانُ إِبْلِيسِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قال ابو بکر یا رب وقال ابو بکر قال ابلیس یا رب. انہوں نے کیا دیا؟ ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک برابر ہے. ابو بکر نے بھی کہا یا رب، ابلیس نے بھی کہا یا رب. یہ اسی رجاء کا نتیجہ ہے، یہ مرجیہ کے نتیجہ ہے. اور کہنے والے بھی بڑے بڑے نامی گرامی ہیں. اور امام عبداللہ بن عامر حنبل نے باقاعدہ یہ کتاب السنہ کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، نقل کیا ان کا یہ قول، سند بھی اس کی بالکل صحیح ہے. تو یہ نتائج بڑے خطرناک ہیں اس چیز کے. ہمارے ہاں اب بھی حنفیہ اس چیز کے قائل کھڑے ہیں کہ ایمان جو ہے ذو اجزاء نہیں، ایمان بسیط چیز ہے، اور جو ہے یہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ گمراہی ہے. تو پہلی چیز آ گئی یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. تو سمجھ آ گئی کہ ایمان ذو اجزاء ہے، بسیط نہیں. ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. چلیے جی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. جو چیزیں ان کی عقل سے مابرا، جو ان کے حس مشاہدے سے، جن کے حس جس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ مستند ذرائع سے ثابت ہیں، وحی سے ثابت ہیں، قرآن سے، سنت سے. اگر ان کو نظر آئے نہ آئے، عقل اس کا ادراک کر سکے نہ کر سکے، حس مشاہدے میں آس حس اس کا ادراک کر سکے نہ کر سکے، ان کا ایمان ہے وہ برحق ہے، اس کا انکار جائز نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے، اللہ کو مانتے ہیں، دیکھا کسی نے؟ اللہ برحق ہے. فرشتوں کو دیکھا کسی نے؟ اللہ کی مخلوق کو بل ہم عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امر ویفعلون ما یؤمرون. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے یہ بندے ہیں، معزز بندے ہیں. کیا جنت جہنم کسی نے دیکھی ہے؟ جنت ساتوں آسمان سے اوپر، جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے، کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں. ان الجنت حق والنار حق، جنت بر حق ہے، جہنم بر حق ہے. اللہ کے نبی نے بیان کی، قرآن نے بیان کی. پھر اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ جو ہے قبر کا معاملہ لے لیں. قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کے اندر راحت بھی نصیب ہوتی ہے. مومن کو راحت ہوتی ہے، کافر کو عذاب ہوتا ہے. اب قبر جو ہے وہ میت کو دباتی بھی ہے، قبر جو ہے وہ کھلتی بھی ہے، وہ حفرۃ من حفر النار بھی ہے، یا جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے، یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، یا جنت کے باغ میں سے ایک کیسے بنتی ہے. اب یہاں بھی معتدلی عقل پرست جو ہے وہ لے کے بیٹھے تھے، یہ قبر ایک انچ ہو سکتا، ہوں کیوں نہیں گھوڑے بھی لنگ دے، اب کیوں نہیں جی وہ عذاب ہوتا، اب وہ قبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر تانگ ہو، قبر کھلے، ساتھ فلاں بھی ہے فلاں بھی. لمبی چوڑی عقلی موشگافیاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ قبر کا معاملہ یہ دنیا تو ہے ہی نہیں. ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ آخر معاملہ پہلا مقام ہے، یہ برزخی معاملہ ہے، اخروی معاملہ ہے. تو انسان کی عقل، انسان کی حس، انسان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا جو ہے ادراک نہیں کر سکتا. لہذا شریعت نے ہمیں بتا دیا قبر کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے برحق ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اسی طرح جو ہے یہ ایمانیات اب آپ دیکھ لیں، حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مل ایمان انتم باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والخیر شر والقدر خیرہ شرہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں. اب ساری چیزیں جو ہے ہمارے ادراک سے، اس کا ہم نے عقل سے، علم سے احاطہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں نماز. یہ بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ بن جاتا ہے. ہمارے یہاں جتنے معاشرے منکرین حدیث ہے نا، یہ بات الو باٹے جاہل ہوتے ہیں بالکل. اردو تک لٹریچر پڑھا ہوتا ہے، نہ کسی استاد سے بیٹھ کے جو ہے یہ جو ہے قرآن سیکھا، نہ انہوں نے سنت پڑھی، نہ دین کے اوپر عبور، صرف عقل سے، اردو تراجم سے اپنی عقل پہ موشگافیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی باتیں طویلیں کرتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کئی تو سرے سے نماز کے منکر ہیں.
وہ پتا کہتے نماز یہ چیز نہیں ہے. نماز کینوں کہتے ہیں؟ کہتے نماز کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام کاج کرنا. کوئی کہتا نماز کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا. لغت کے سہارے یہ معنی کرتے. کوئی معاذ اللہ یہ ڈانس کرنے کے اوپر کھڑا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا حکم نہیں. ایسے بے وقوف ہیں, بڑے اردو بھی نہیں جانتے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ. آپ ان سے پوچھو فلاں بندے نے ادارہ قائم کیا, کیا مطلب ہے؟ ہوا چ خاکہ بنایا. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہوا میں خاکہ بنایا, یا اس کی جگہ خریدی ہے, اس کی بنیادیں بنائی ہیں, اس کا پورا ایک اسٹرکچر کھڑا کر کے اس کے جو ہے پورا نقشہ دے کے ایک بلڈنگ تعمیر کر کے اس میں اس نے اپنا سیٹ اپ چلایا. قیام کس کا کس کو آتے ہیں؟ نماز جو ہے اس کو اس کے اوقات میں پڑھنا, اس کو جو ہے ہمیشہ پڑھنا, سنت کے مطابق پڑھنا, باجماعت پڑھنا, اس کے آداب کا خیال رکھ کر کے سکون سے طمانینت کے ساتھ پڑھنا, یہ نماز کو قائم کرنا ہے. حافظ الصلاوات, ہمیشہ پڑھو. جو ہے ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا, مقررہ وقت میں پڑھو. ورکعوا مع الراکعین, باجماعت پڑھو. جتنی نمازیں ہیں, پانچوں نمازیں آکمی طرف النہار وزلفا من اللیل, ان الحسنات جو ٹائم بتائے گئے ہیں ان اوقات میں پڑھو. پھر سنت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تیز جلد پڑھنے والے کو آپ نے نمازی نہیں مانا, آپ نے تیری نمازی نہیں ہے. ارجع فصلی فانک لم تصلی, اطمینان سکون سے پڑھو. یہی کامت صلاۃ. یقیمون الصلاۃ, وہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ اس کا جو ہے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ مما اصل میں من ما ہے. یہ لمما جو ہے یہ کیا ہے؟ من اور ما ہے. یہ من حرف جار ہے جو تبعیض کے معنی میں یہاں پر بعض کچھ کے معنی میں ہے, اور ما یہ کلمہ عموم میں سے ہے. من اور ما یہ عموم کے کلمات میں سے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایک بات آپ نے سمجھ لینی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور کچھ اس چیزوں میں, ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے ترجمہ کیا کچھ وہ خرچ کرتے ہیں. کچھ اس کا معنی کیا من کا, کہ من تبعیضیہ. اللہ نے نعمتیں بہت زیادہ دی ہے انسان کو, دولت دی ہے, صحت دی ہے, وسائل اسباب دیے ہیں, گھر بار دیا ہے, گاڑی دی ہے, اولاد دی ہے, لیکن کیا سب کچھ خرچ کرنے کا حکم ہے؟ دیا تو بہت کچھ ہے رب نے, تھوڑا سا, وہ فرضی ہو وہ نفلی ہو, ہر قسم کا جو ہے جو اللہ نے مال میں حق رکھا ہے فرضی نفلی, وہ آپ نے خرچ کرنا ہے. اور وہ جو رب نے دیا اس کے مقابلے بالکل معمولی اور تھوڑا سا ہے. اس لیے فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ کچھ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا. یہاں ایک اور بات بھی ہے, یہ ہمارے معاشرے میں مصیبت ہوتی ہے. فیض مانا ملحدین کا بھی زور ہوتا ہے نا, وہ اسلام کو مذہب نہیں مانتے, وہ بالکل بے دین ہوتے ہیں. یعنی وہ ایسے بدبخت ہیں, ان کو اس بات کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں کا بندہ ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی یہ کہے یہ سور دا پتر ہے, یہ کسی خنزیر دا پتر ہے, اس پہ راضی ہوتے. بڑا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, انسان کو جو, یا انسان جو ہے اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا, یہ زمین سمان خود بخود بنا ہے. کیوں؟ وہ کبھی ڈارون کا نظریہ لے آتے, کبھی کسی کا, کہ جی پہلے انسان باندر تھا, دم کٹ گئی, پہلے خنزیر تھا, وہ باندر کتوں آیا, وہ خنزیر کہاں سے آیا, وہ جس کو آپ ابا جی کہہ رہے ہیں وہ کدھر سے لے کے آئے ہیں؟ رب کو تو آپ خالق ماننے کو تیار نہیں, باندر کو باپ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے ملحدین کا بھی یہ رد ہے, یہ مال رب نے عطا کیا ہے. پھر نظاموں پہ روتے جی, کئی نظام آئے, یہ کمیونسٹ تھے روسی اور دیگر کئی کمیونسٹ نظام لے گئے. کمیونسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان, پٹھا نعرہ لگایا جائے, جو کماؤ گے سب ریاست کا ہوتا ہے, آپ کا کچھ نہیں ہے. آپ کو رہنے کو رہائش ملے گی, کھانے کو روٹی ملے گی, پہنے کپڑے ملیں گے, باقی سب کچھ ریاست کا, آپ کی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ظالمانہ کمیونسٹ نظام ہے,
قرآن کی یہ آیت اس کمیونسٹ نظام کی بھی تردید کرتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو دیا. اور بھئی ملکیت ہوگی، آپ کے اختیار میں ہوگا، آپ اس کے مالک ہوں گے تو خرچ کریں گے نا. جب آپ مالک ہی نہیں ہوں گے، آپ کی ملکیت ہی نہیں ہوگی، خرچ کہاں سے کریں گے؟ تو یہ کمیونسٹ نظام جو ہے، جو انسان کے ملکیت کے منکر ہیں، یہ ایک آیت قرآن مجید کی ان کا بھی رد کر رہی ہے اور مومن کو عقیدہ بھی دے رہی ہے کہ دیکھ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تیری محنت ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ سب رب نے تجھے دیا. دیکھنا تو تیرے تن کے کپڑے بھی نہیں، ننگا پیدا ہوا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جانتا بھی کچھ تیرے پاس نہیں ہونا. مما رزقناہ، بخیلی نہ کیا کر، کنجوسی نہ کیا کر، رب کے راہ میں دینے میں جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے انکار نہ کیا کر. یہ تیرا نہیں ہے، رب نے تجھے دیا، رب نے تجھ سے کچھ مانگا ہے اور اس کا مال اسی کو دینا ہے، تنگ کیوں پڑتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور کچھ اس سے ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں فرضی بھی ہے، نفلی بھی آ جاتا ہے. وہ فرضی زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ فرضی جو ہے بیوی کے زوجیت کی وجہ سے آپ کے ذمہ نہ نفقہ ہے، اس فرض کی ذمہ میں ہو. وہ بچے ہیں آپ کے جن کی کفالت آپ کے ذمہ فرض ہے، ان کے اوپر جو خرچہ ان کا ہے، یا نفلی، یا جو ہے نفلی ہے جو ہے آپ نے اضافی طور پہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے، جس کے اندر اسی لیے ما فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا. ہمارے ہاں لوگوں نے پراپوگنڈا شروع کیا ہوا، ہم نے بتایا جب سے رابطہ عالم اسلامی کے تحت یہ جو بریلوی ترجمہ تھا کفر الایمان، کنز الایمان جسے کہتے ہیں، جب اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی نا، تو اب ان کو سوچ پڑ گئی کہ اے دے بارے نا اس کی تعریفیں کرو، لوگوں کے اندر اس کی جو ہے وہ عظمت ثابت کرو، پھر جھوٹے پراپر لوگوں کو گستاخ بنا کے پھر وہ تکفیری مہم شروع کر دی. اب جو ہے اس میں کتنی باطل طویلیں ہیں. اسی آیت کے تحت لکھا ہوا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے حاشیہ جو کنز الایمان کے نام سے نا ان کا جو اس کے اوپر حاشیہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہتے ہیں جی یہ 11ویں کل 40واں وہ بھی اسی میں شامل ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، انفاق فی سبیل اللہ. یہ کل 40واں اور 11ویں شریف جو ہے یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے. حالانکہ پہلے نمبر پر یہ پیچھے ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ کل 40واں یہ ہندوؤں کی نقالی ہے. توبۃ الہند پڑھ کے دیکھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کتنے رشتہ دار فوت ہوئے؟ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی، 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم فوت ہوئی آپ کی زندگی میں. اسی طرح آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے، قاسم جو ہے عبداللہ اور ابراہیم، 3 بیٹے فوت ہوئے. زینب کا بیٹا نواز صاحب کی فوت ہوا، چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں شہید ہوئے. 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 1 نواسا، 1 چچا، 1 بیوی، 9 افراد ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد دن تیسرا، 7واں، 40واں اور جتنے بھی آئے نبی اللہ نے کل 40واں کیا؟ کوئی کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے. لیکن یہاں ہمارے ہاں اہل بدعت سے پھر آپ ٹپکیں گے، پھر مسئلہ کھڑا ہو جانا. یہ مسئلہ بھی ہم نے سمجھ لینا. ہمارے ہاں اہل بدعت کی ایک انٹرنیشنل دلیل ہے، بین الاقوامی دلیل ہے. جس بدعت کو بھی سہارا دینا ہے نا، بڑے ڈھیلے سے منہ جگہ دیں گے، جی تسی کہیں نہیں کرنا چاہیے بدعت ہے، منع بخاؤ. کل 40 منع بخاؤ. 11ویں شریف ہے جی منع بخاؤ. اے عرس میلے ہے جی منع بخاؤ. اے فلانا کام ہے منع بخاؤ. حتیٰ کہ پڑھے لکھے مولوی ان کا بیڑا غرق ہو گیا وہ بھی لیتے ہیں ہے جی منع بخاؤ. ان کو کون سمجھائے؟ بے وقوف آدمیوں. دیکھو عبادات میں ہر چیز منع ہوتی، معاملات جو ہوتے ہیں نا، کھانا پینا پہننا، یہ جو معاملہ ہوتے ہیں ان کے اندر اباحت ہوتی ہے، اللہ کے شیر سے کوئی چیز نہ ٹکرائے. کہتے ہیں جی منع بخاؤ، کل منع بخاؤ جی، 7 جی منع بخاؤ جی، 40واں منع بخاؤ جی. اب منع دیکھ لو جی، بخا دینے جی منع. پہلے نمبر پر تو یہ ہے اللہ اکبر. سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مسئلہ آپ نے دلیل سے سمجھ لینا. ایک ہوتی ہے سنت
جو آپ عام بیان کرتے ہیں اس باتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرنا ثابت ہے، آپ نے کیا، آپ نے فرمایا، آپ کے سامنے ہوا، آپ خاموش ہو گئے، قولی فعلی تقریری، یہ آپ نے سنت کی قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، ساری پڑھی ہیں. سنت کی ایک قسم ہے آپ نے پڑھی ہوگی لیکن توجہ نہیں دی ہوگی کبھی. سنت کی ایک قسم ہوتی ہے سنت ترکیہ. سنت کی ایک قسم سنت ترکیہ، ترک سے ہے. اہل علم پہلے کتابیں لکھی اس کے اوپر. سنت ترکیہ، سنت ترکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا عمل، ایسا کام جس کے اسباب، وسائل، ذرائع، تقاضے، حالات موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، تقاضے موجود ہیں، لیکن باوجود اسباب کے، تقاضوں کے، وسائل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کام نہیں کیا تو وہ نہ کرنا سنت ہے. اسباب موجود، تقاضے موجود، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود اگر کام نہیں کیا تو نہ کرنا سنت ہے. اسے کہا جاتا ہے سنت ترکیہ. یہ بدعات کے رد میں یہ اصول ذہن میں رکھیں آپ. بہت سارے اصول ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. ان میں ایک بنیادی اصول یہ بھی سنت ترکیہ. اب تو کس کی دلیل کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب آپ اس کو دلیل جامع ترمذی سے، بڑی معروف حدیث ہے. یہی حدیث مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے جو ہے وہ شرح مسلم سعیدی پہلی جلد میں اذان سے پہلے درود پڑھنے کا مسئلہ، اس کے تحت بھی یہ حدیث ذکر کی ہوئی ہے جامع ترمذی کے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہ. ہوا یہ ایک آدمی، اس کو چھینک آئی، عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چھینک آئی، کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہو. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے سنا، پھر تو کہنے لگے وانا اقول والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی عام حالات میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ سلام ہو. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح جو ہے یہ پڑھنا سکھایا نہیں. کیا پڑھا تھا؟ چھینک آئی تو اس آدمی نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے درود ہی پڑھا نا. تو قرآن تو کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب نبی علیہ السلام درود پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام محبت کا تقاضا بھی ہے کہ نبی کے جو ہے نبی علیہ درود پڑھو، محبت کا تقاضا بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے. لیکن چھینک آئے تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو سکھایا کہ جس کو چھینک آتی وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، چھینک والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالک. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر درود پڑھا، سلام پڑھا نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر نے یہی فرمایا لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا نہیں ہے. اب دیکھو محبت کا تقاضا بھی ہے کہ درود پڑھا جائے، قرآنی حکم بھی ہے کہ نبی نے درود پڑھنا چاہیے، لیکن باوجود اسباب کے، تقاضے کے، حکم کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا. تو وہاں نہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت. صحابی نے سے روکا نا، لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح میں سکھلایا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سنت ترکیہ. دلیل مل گئی ترکیہ کی. اب اسی سنت ترکیہ کو آپ سامنے رکھ لیں، آپ چلتے جائیں نصوص کے علاوہ، آپ سنت ترکیہ کی بنیاد پہ. اب دیکھیے کیا نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن نبی علیہ السلام کی زندگی متعدد بار آیا کہ نہیں آیا؟ متعدد بار آنے کے باوجود کیا نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہمارے یہاں کرتے وہ کیا؟ کیوں جی؟ توجہ میں ادھر رکھیں. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ کو اللہ کا قرب مطلوب نہیں؟ آپ سے بڑھ کے کون مقرب ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا اذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں کیا خیال ہے
نبی علیہ السلام کے دور میں بلال مؤذن، ابو محذورہ مؤذن، اور ابو محذورہ کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن، اور صاحب اذان عبداللہ بن زید بن عبد الربیعی۔ اب دیکھیے اذان ہے، محبت کا تقاضا ہے، درود پڑھا جائے، قرآن کا حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، لیکن میرے نبی نے پڑھا نہیں۔ لہذا اس سے پہلے اذان سے درود پڑھنا نبی نے چونکہ اس کے باوجود اسباب تقاضوں کے نہیں کیا، نہیں پڑھا، لہذا نہ پڑھنا سنت ہے۔ یارو ہم درود پڑھنے کے منکر نہیں ہے، لیکن سنتے ترکیہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا ایک قانون ضابطہ ہے، سنت کی ایک بنیادی قسم ہے۔ ہمارے یہاں طلبہ کا یہ بھی توجہ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بات سمجھے؟ ایک دوسرے انداز سے مسئلہ سمجھا دیتے، الزامی انداز سے۔ ہمارے یہاں جو عام طور پر بیٹی کہتے منع بخاؤ جی، ہم نے کہا چلو نیڑے کام مک جائے گا، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، ایسے کو تیسا کہتا جی منع، جس بدعت کا رواج ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑا آسان طریقہ نا بدعت نکالنے کا، جو بھی بدعت بنانی ہونا، جو بھی نیا کام نکالنا، جو الٹا سیدھا پنگا کرنا ہونا، اس کے ساتھ شریف کا لخ لگا دو، بس وہ مقدس ہو گئی۔ کل شریف، 7واں شریف، 11ویں شریف، بابرہ شریف، عمر شریف، نواز شریف، محمد شریف، جو ہماری ہر شریف جس برائی کی بدعت کی ترویج مقصود ہو اس سے ساتھ شریف کا لاحقہ لگا دو، چلو جی وہ مقدس ہو گئی۔ پھر جب کوئی کہہ دے بھی کدھر سے آئی تو کہتے منع بخا دیو۔ اب دیکھو بڑا آسان طریقہ، منع والا حل بڑا شاندار ہے۔ کہتے ہیں نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اہل بدعت کا رد کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ ابن قیم رحمۃ لکھا ہے اہل بدعت کا رد کرنے کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت پر رسوخ کے بعد اہل بدعت کی کتابوں کو بھی توجہ سے پڑھنا چاہیے، اس کا بطلان ان کی کتب سے آپ کو مل جائے گا، لیکن اپنی کتابوں پہ دین پہ رسوخ کے بعد ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات۔ اب جو دیکھیے آپ نے ہمارے ہاں جماعت الدعوہ والے کوئی کشمیر میں نوجوان شہید ہو جاتا، یہ غیباً نماز جنازہ پڑھتے تھے، اس کا نتیجہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوتی تھی، لوگوں کے اندر شوق آتا تھا، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو اب تنظیمی اختلافات سے ہٹ کے ہمارے غیر مذہب کی جو تھے دیوبندی بریلی، ان کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ جہاد کے نام پہ ہمارے نوجوانوں کو وہابی غیر مقلد بنا رہے ہیں۔ پریشانی تو تھی، ان کو بڑی پریشانی تھی، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ انہوں نے ماسکر جو ہے یہ چکیاں بنائی ہوئی ہیں، اتو بندہ غیر اتو بندہ بریلوی دیوبندی کو تھلو وہابی کر لیں گے، طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، اب ان کو پریشانی تھی، اس کی وجہ سے غیبانہ نماز جنازہ، امام شافعی کو غیبانہ نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اور بہت سارے اہل محدثین کے قائل، لیکن امام ابو حنیفہ قائل نہیں ہے۔ اب حنفی حضرات چونکہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، تو یہ پارٹی دربار کے اوپر مولوی اشرف آصف جلالی جو تھا، اس جلالی نے وہاں پر سیمینار کیا، حالانکہ سیمینار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ غیبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، سیدھی سی بات تھی۔ ہمیں کہہ دیتے بھی دیکھو یہ اللہ کے نبی نے منع کیا، تم سیمینار جو ہے وہ غیبانہ نماز کو پڑھتے، ہم کہتے کہ آپ اللہ کے نے آپ نے کہا ہے کہ جو برائی بھی آپ بدعت اختیار کرتے ہو، ہم کہتے اس کا ثبوت کدھر ہے، تم کہتے منع دکھا دو۔ بھئی تم اللہ کے نبی علیہ السلام سے غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا منع دکھا دیتے، ہم چھوڑ دیتے۔ تمہارا اصول تو یہی ہے نا کہ منع دکھا دو نا، جب منع ہی نہیں ہے۔ یزدانی صاحب تو بڑا سیدھے لفظوں میں کہا کرتے تھے، کہتے جی یہ بدعت کہنے جی منع بخاؤ، رضوی نے کہا نا ایک دن منع بخاؤ، تو یزدانی صاحب نے کیا وعد رجی، انہوں کو شیعہ زانج کہتے شہدنا علی ولی اللہ وسیع و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، ان دو ہی صورتوں نے یا تو پھر تسی منع بخا دے اپنے بدعی اصول کے مطابق، یا پھر شیعہ سنی بھائی بھائی تو تسی پھر ابھی زانج کیا کرو پتہ لگے دونوں بھراؤں، یا پھر کہو یا منع دکھا دو پتہ چل جائے نا۔ تو فرمانے لگی تم اب ہم سیدھی سی بات تھی، ہمیں کہہ دیتے یہ اللہ کے نبی سے منع ہے، تمہارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، 1.5 لاکھ روپئے ضائع کرنے کی لوڑ سی۔ اب اس پہ پورا سیمینار کیا، پمفلٹ لکھا، مقالہ لکھا اس کے اوپر، اب اعتراضات جوابات شروع ہو گئے۔ اب وہ پریشانی تو تھی اندر ہی اندر جلالی صاحب کو بھی، وہ پریشانی یہ تھی
کہ اب لوگوں نے کہنا ہے حضرت ہم جو بھی بدعت کرتے ہیں جب لوگ کہتے کیوں کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں منع دکھاؤ. تو اگر ہمیں کسی حدیث نے سوال کر دیا کہ تم نے لاکھوں روپیہ پہاڑی دربار پہ ضائع کر دیا تو جو ہے سیمینار پر بھائی آپ اللہ کے نبی سے منع دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں پڑھنا, ہم چھوڑ دیتے. اگر اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا اور تیرا کل بھی جائز, تیرا ساتہ بھی جائز, تیری چالیہ بھی جائز, تیری یارویں بھی جائز, تو غیب نماز جنازہ کی ہوا ہے وہ منع کہاں سے ہو گیا؟ اور کہنے لگا اگر کوئی یہ کہے, اب سوال مقالے میں اندر اعتراضات کے جواب دینے تھے, جواب لکھا, کہنے لگا اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا, اللہ کے نبی نے اگر پڑھا نہیں تو اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں کیا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب اللہ کے نبی نے پڑھا نہیں منع بھی نہیں کیا تو پھر جو بدعی اصول ہے حنفیوں کا منع بخاؤ, اس کا تقاضا تو پھر جائز ہے, غیباً میں پڑھ سکتے ہیں. کہتا نہیں, کہتے دیکھو اب ایک جلالی صاحب نے قاعدہ بیان کیا, کہتے نا جی باندر ہاتھ ماچس نہیں ہونی چاہیے, باندر ہاتھ بندوق بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بےوقوف جاہل ہوتا ہے وہ ہاتھ بندوق ہے تو انہوں نے کھڑکا چڑھنے سر جہاں گیا انہوں کھڑکا کرنا, تو باندر ہاتھ ماچس آ جائے تو انہیں پورا گلشن ہی ساڑ چڑھنا. اکل بےوقوف ہوتا نا, بڑی محنت کے ساتھ قاعدہ بنا کر کے ہر بدعت کو جواز بخشا, کل ساتا چاڑیا جناب ساری بدعت کو. اب پھنس گیا آگے تو جلالی صاحب نے وہی کردار ادا کیا اور پورے بدستان کو آگ لگا دی. کیسے لگائی؟ کہنے لگا دیکھو منع اس کا ہوتا ہے, منع اس کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو. منع کس کا ہوتا ہے؟ جس کا پہلے وجود ہو. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے غیباً نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ منع اس کام سے کا ہوتا ہے, منع کا ثبوت اس کا ہوتا ہے جس کا پہلے وجود ہو. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کسی نے پڑھا ہی نہیں تو منع کہاں سے ہوتا؟ ہم نے کہا چلو الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا. کہا منع اس کا ہوتا جس کا پہلے, جب اللہ کے نبی کے دور میں کسی نے پڑھا ہی نہیں تو منع کہاں سے ہوتا؟ آپ کہتے ہیں کول ساتا چاڑیا یارویں, بھائی منع بخاؤ, آپ نے خود ہی قاعدہ دے دیا منع اس کا ہوتا جس کا پہلے وجود ہو. اللہ کے نبی کے دور میں 11ویں کسی کا دینا ثابت تو کرو نا, پھر منع بھی دکھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں کسی کے کول کرنا ثابت تو کرو, پھر منع بھی دکھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اپنا مروجہ ساتہ مروجہ 40واں مروجہ جو ہے وہ ختم برسی وہ عرس وہ پہلے کرنا ثابت تو کرو, پھر منع بھی دکھا دیتے ہیں. از لیسا فلیسا. سناؤ پھر کیسا کمال ہے اس ماچس دا. بہرحال تو یہ اہل بدعت کا جو اصول ہے یہ جو ہے خود ان کے اپنے گھر کو برباد کر گیا. چلیے جی, اس واسطے وہ پنجابی دا محاورہ ہے نا کہ پنجابی کہتے ہتھاں نہ بنایا سی پیراں نہ ٹایا سی. آپ نے کہ بچوں کو ریت پہ کھیلتے دیکھا ہوگا نا, وہ ریت کے اندر پاؤں دبا کے نا وہ مکان سے گھوڑیاں سیاں وہ بناتے کھیلتے رہتے ہیں. تو جب بچے دل بھر جاتا نا کھیلنے سے, وہ پاؤں مار کے جو ایڈی محنت نہ ایڈی صفائی لا کے بڑاؤنڈے ہوتے نا, جب دل بھر جاتا پاؤں مارتے ہیں سارا کچھ آ گئی. بیچارے نے ایڈی محنت نہ کل ساتا چاڑیاں عرس بڑے بڑی بدعات اس کے پیٹ کے لیے جو ہے وہ بیچاروں نے محنت کی تھی, لیکن یہاں پر ساری وہ لمحوں کے اندر ساری محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ اس کے اندر کول سادہ 40واں اور 11ویں ڈالنا یہ تحریف مانوی کے مترادف ہے. کیوں کہ یہ عملی شرعی نہیں ہے, یہ بدعی ہے, نہ یہ فرضی نفل صدقہ خرچ میں شامل ہے, نہ یہ نفلی میں. یہ تو دین میں اضافہ ایڈیٹنگ ہے, اور ایڈیٹنگ دا اضافہ اسلام میں حرام ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. مایا اور وہ لوگ وہ ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اس چیز پر جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف, قرآن سنت سب پر ایمان. کیونکہ اللہ نے خود قرآن کی سورہ النساء میں مایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے 2 چیزیں اتاری ہیں, الکتاب والحکمہ.
اور نبی علیہ السلام دو چیزوں کی تعلیم دیتے رہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اس لیے اس سے مراد ما انزل اللہ میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں. امام شافعی نے بھی لکھا کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے. وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے جو نبی آئے برحق، جو ان پہ کتابیں آئیں صحیفے آئے وہ بھی برحق. اب یہاں پر ایک اور انداز دیکھ لیں. عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی یہ دلیل زبردست دلیل ہے. ایک یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. دو چیزیں ہیں جن پر ایمان لاتے ہیں، ایک ما انزل الیک اور ایک ما انزل من قبلک. اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کچھ اترنا ہوتا، نبی علیہ السلام کے بعد بھی آسمان سے کوئی وحی آنی ہوتی، کوئی پیغام احکام آنے ہوتے، تو کیا خیال ہے اس پر بھی ایمان لانے کا حکم ہوتا کہ نہیں؟ معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا دروازہ بند، اب آپ کے بعد کسی پر کوئی چیز نازل نہیں ہوگی. اسی لیے اب جبریل تو نہیں آئے گا نا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا جبریل زیادہ بار بار زیادہ آیا کرو، ہمیں بڑا شوق ہے ملاقات کا. تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، آپ کے رب کے حکم سے آتے. تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہونی. جب نازل نہیں ہونی تو اس پر ایمان بھی نہیں لانا. تو اس لیے جو آپ کے بعد کوئی وحی کے نزول کا دعوے دار ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، تو یاد رکھیے وہ کذاب اور جھوٹا انسان ہے. اس بات آسمانی فرشتہ کون نہیں ہوندا، ایسے بات ہے جہاں ہوندا وہ ٹیچی ٹیچی ہوندا ہے. جو لکھا نا یہ مرزا قادیانی نے کہ انہوں نے پوچھا وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. تو ٹچ کر کے آ جاتا نا. تو پھر جو ہے ایسے دجالوں کے پاس ٹیچی ٹیچی آئے گا، جبریل نہیں آئے گا. چلیے جی، تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے. اصطلاح سمجھ آ گیا کہ ایمان دو چیزوں پہ مطلوب ہے، ما انزل الیک اور ما انزل من قبلک. اگر ما انزل بعد کوئی چیز ہوتی، اس کا نزول ہوتا، تو اس پر بھی ایمان کا تقاضا کیا جاتا. جب آپ کے بعد کسی چیز کا نزول نہیں تو اس پر ایمان کا بھی تقاضا نہیں، جو دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، نہ اس پر ایمان لانا ہے. آپ آخر الزمان پیغمبر نبی ہیں، جیسے اور دیگر آیات میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور اسی طرح ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور بہت ساری آیات اس کے موضوع پر موجود ہیں. مثال دے کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل عصر، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک محل کی مثال ہے. دیکھنے والے آتے ہیں، محل بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اس محل کے اندر الا جو ہے ایک محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ الا موضع لابینا، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. اور نبی آنا تلک اللابینۃ، اور نبوت والے اس قصر محل کی آخری اینٹ کون ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دے کے اور کسی فرد کی گنجائش نہیں. اب کسی اینٹ کی اور کسی محل کے اندر کسی نبی کی شخصیت کی ضرورت نہیں. اب نبوت والا محل مکمل ہے. اب جو بھی آئے گا وہ لیٹرین میں جائے گا، کیونکہ نبوت والے محل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا. آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر جو ہے، ہم وہ لوگ یوقنون پورا یقین رکھتے ہیں. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ اثر والا معنی ہے. آخرت پر بھی یعنی آخرت پر ہی وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ حسر جو ہے پہلے جس میں ضمیر بھی ہے درمیان کے اندر، جس سے یہ حسر کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مانتے ہیں، یہاں پر اللہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. دیکھو یقین کا مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ وہ چھت خستہ ہے،
یہ آ بھی گر سکتی، کل بھی گر سکتی، کسی سے بھی گر سکتی ہے، یہ علم تو ہے، لیکن اگر وہ کڑ 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 کرتی وہ پھسلنا شروع ہو جائے تو اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کا ٹھہرنا ممکن نہیں۔ یہ علم کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، یقین والا معاملہ۔ تو میں اب اس صرف مانتے نہیں ہیں، وہ جو ہے پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے اور یہ قیامت قائم ہونی ہے، کیونکہ مشرکین وغیرہ کفار مکہ قیامت کے وقوع کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، تو یہ ایمان والوں کی صفات کے اندر یہ چیز بیان کر کے اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ آخرت پر ایمان فرض ہے اور ایمان والوں کے بنیادی عقیدے میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم ہمارا ہو گیا، تو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پرچی لکھ کے مجھے بھیج دیں، کیونکہ کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم کچھ لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ پہلا رمضان تھا تو ترتیب بندے بھی کچھ دیر لگ جاتی، سفر کی وجہ سے اونچی ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کا ٹائم کوشش کریں پورے کا پورا آپ کو دیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ